امریکی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھے۔ اسرائیل نے ہماری ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے تمام ریڈ لائنز عبور کی۔ پرامن جوہری پروگرام ہمارا حق ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی پریس کانفرنس، کہا دنیا اسرائیلی جارحیت کا نوٹس لے، ہمیں اسرائیلی معاشی اہداف کو نشانہ بنانے پر مجبور کیا۔ ایران کسی ایسے معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا جو اسے جوہری توانائی کے حصول سے روکے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع میں چین ایران کے ساتھ ہے۔ چین اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے خلاف ہے۔ ایٹمی تنصیبات پر حملے کر کے اسرائیل خطرناک روایت قائم کر رہا ہے۔ طاقت کے استعمال سے کبھی بھی پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ایران کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائیاں جاری۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ نے بھاری جانی نقصان کا اعتراف کر لیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، یہ ایک انتہائی افسوسناک اور مشکل صبح ہے۔ ایرانی حملوں میں بچوں، خواتین، بزرگوں سمیت متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ سوگوار خاندانوں کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ اس المناک نقصان پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ ہم مل کر سوگ منائیں گے اور مل کر اس پر قابو پائیں گے۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی ایران کو جوہری پروگرام پر فوری مذاکرات کی پیشکش۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا خطے میں کشیدگی کا خاتمہ ضروری ہے۔ ایران نے ماضی میں مذاکرات کے مواقع ضائع کیے، لیکن امید ہے اب تہران مثبت جواب دے گا۔ تینوں یورپی طاقتیں ایران سے سنجیدہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ عمانی وزیر خارجہ بولے ایران اور امریکہ جوہری مذاکرات مسقط میں ہونا تھے، جو اب نہیں ہوں گے۔ سفارتکاری اور بات چیت ہی خطے میں پائیدار امن کا واحد راستہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی زیر صدارت جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاس۔ ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں اور دفاعی حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا۔ اسرائیل کی اپنے شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ایران کے خلاف جنگ ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ ایران کے ہر حصے پر حملے کیے جائیں گے۔ دشمن کو اس کے اقدامات کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی مستقل مندوب سعید ایروانی کا سلامتی کونسل میں خط، واضح کیا کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ تینوں ممالک ایران پر پابندیاں بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں تو ایران ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے دستبردار ہو جائے گا۔ مغربی اقدامات کا مناسب جواب دیا جائے گا۔ آرٹیکل 10 کے تحت NPT سے علیحدگی اختیار کرنے کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ ایرانی فوج نے برطانوی بحریہ کے جہاز کو خلیج فارس میں داخلے سے روک دیا۔ ایرانی بحریہ کے ڈرونز کی برطانوی جنگی بحری جہاز کے قریب پروازیں جاری۔ برطانوی بیڑے کو روکنے کے لیے وارننگ بھی دے دی گئی۔ ایرانی فوج کے مطابق برطانوی جہاز کو بحر ہند میں داخلے کے وقت سے ہی مانیٹر کر رہے تھے۔ برطانیہ اسرائیلی میزائلوں کی رہنمائی کے لیے اپنے جنگی جہاز خلیج فارس لانا چاہتا ہے۔ امریکہ کا ایران پر حالیہ حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران نے امریکہ یا اس کے مفادات پر حملہ کیا تو ایسا بھرپور جواب دیں گے جو دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی دے دی، کہا امریکہ ایران اسرائیل تنازع میں فریق نہیں۔ ایران اور اسرائیل کا تنازع حل کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ دونوں فریق سنجیدہ ہوں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی ولی عہد کا ایرانی صدر سے تنازعات کے حل کے لیے طاقت کا استعمال نہ کرنے پر زور۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب ایران کی خود مختاری اور سلامتی کو نقصان پہنچانے کی مذمت کرتا ہے۔ اسرائیلی حکومت ایران سے تنازع بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ جنگ میں شامل ہو۔ آج پوری اسلامی دنیا ایران کی سپورٹ میں متحد ہے۔ ہمیں اعتماد ہے کہ ایران دانشمندانہ اقدام کرے گا۔ روسی صدر پیوٹن کا امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال پر اظہار تشویش۔ روسی صدر کی اسرائیلی حملوں کی مذمت، ایران کے جلد مذاکرات میں واپسی کی امید ظاہر کر دی۔ صدر پیوٹن نے ایران کی جوہری تنصیبات سے متعلق روسی تجاویز کو ایک بار پھر دہرایا۔
امریکی صدر نے بھی گفتگو کے دوران ایران سے بات چیت کو خارج از امکان قرار نہیں دیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 50 منٹ طویل گفتگو ہوئی۔ پاکستانی وزیر دفاع نے اسلامی ممالک کے اتحاد کی بات کی، اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے پر زور دیا۔ ہم پاکستانی موقف کو سراہتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان پر حماس رہنما ڈاکٹر سامی ابو ظہری کا مثبت رد عمل کہا۔ خواجہ آصف نے اسلامی ممالک کے اتحاد پر زور دے کر جرأت مندانہ موقف اپنایا۔ اگر عالم اسلام نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو مستقبل مزید مشکل ہو جائے گا۔ بھارتی شہر کیدر ناتھ میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر نے دہریوان سے اڑان بھری، ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ حکام نے ٹریجو گیرائن اور گوری کنڈ کے درمیان ملبے کو تلاش کیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ہیلی کاپٹر موسم کی خرابی کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوا۔ ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا ٹائٹل جنوبی افریقہ نے اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں جنوبی افریقہ نے آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ جنوبی افریقہ نے 282 رنز کا ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ ایڈن مارکرم نے سنچری بنا کر جنوبی افریقہ کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ ایڈن مارکرم 136 کی شاندار اننگز کھیل کر مین آف دی میچ قرار۔ کپتان باؤما نے 66 رنز اسکور کیے۔ ون ڈے کرکٹ کے لیے نئے قوانین متعارف۔ ICC نے پوری اننگز میں 2 گیندیں استعمال کرنے کا طریقہ کار ختم کر دیا۔ نئے قانون کے تحت ون ڈے میچ کی اننگز میں 34 اوورز تک 2 گیندیں استعمال ہوں گی۔ 35ویں سے 50ویں اوور تک ٹیم ایک ہی گیند استعمال کرے گی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے مطابق تبدیلی کا مقصد بیٹرز اور بولرز کے درمیان توازن قائم کرنا ہے۔ اور ملک کے مختلف علاقوں میں سخت گرمی کا زور ٹوٹنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں پیر اور منگل کو بارش کی پیش گوئی کر دی۔ پیر کو چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ بالائی سندھ کے تمام اضلاع میں آندھی اور